مجمع الزوائد تاریخ بغداد کنز العمال لسان المیزان میں آیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے جاری فرمائی اور میری ذریت حضرت علی بن ابی طالب سے جاری فرمائی۔ دوسری روایت صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص مروی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غزوہ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بنایا ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ آپ میرے لیے اس طرح بن جائیں جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تیسری روایت مستدرک للحاکم میں حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے بعض کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے حضرت علی کے دروازے کے۔ راوی کہتے ہیں بعض لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا حمد و ثنا کے بعد فرمایا مجھے حضرت علی کے دروازے کے سوا ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پس تم میں سے جس کسی نے اس بات پر اعتراض کیا ہے خدا کی قسم نہ میں کسی چیز کو کھولتا ہوں نہ بند کرتا ہوں مگر یہ کہ مجھے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پس میں خدا تعالی ہی کی اتباع کرتا ہوں۔ چوتھی روایت مسند ابی یعلا مسند احمد بن حنبل کنز العمال کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میرے اور تیرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں حالت جنابت میں رکھے۔ پانچویں روایت صحیح مسلم میں حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جانوروں کو پیدا کیا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اور چھٹی روایت جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور ساتویں روایت سنن نسائی مسند احمد بن حنبل اور مجمع الزوائد میں اور اس کو جامع ترمذی نے بھی نقل کیا کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ انصار میں سے ہیں، ہم منافقوں کو حضرت علی کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اور آٹھویں روایت صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت برا روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ نویں روایت مستدرک للحاکم مجمع الزوائد کے حوالے سے یہ حدیث عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو کوئی علم کا ارادہ کرے یعنی علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اور 10ویں روایت جامع ترمذی کنز العمال کے حوالے سے خود حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ 11ویں روایت کنز العمال فردوس الاخبار للدیلمی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور اسی طرح 12ویں روایت السوائق المحرقہ میں سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑی کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
اور اسی طرح 13ویں روایت مستدرک للحاکم، موجم الکبیر طبرانی، کنز الامال، مجمع الزوائد میں عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔